السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان اور ان کے خلفاء نے خدمت دین متین میں اپنی زندگی کے اہم لمحات صرف فرمائے اور اپنی زندگی کا مقصد خدمت دین کو بنایا اور بے شمار لوگوں کو راہ راست پر لائے اور گمراہوں کو گمراہی سے اور گنہگاروں کو ان کی گناہی سے محفوظ رکھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے خلفاء کی خدمات نمایاں ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی انہی خلفاء میں سے خلیفہ اجل اور مبلغ اسلام حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی مہاجر مدنی رضی اللہ عنہ کے شیخ اجازت حضرت علامہ مولانا الشاہ احمد مختار میرٹھی علیہ رحمت رضوان کی بھی ایک شخصیت ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کی تمام تر توانائیوں کو خدمت دین متین کے لیے وقف فرمایا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی مشن کی اشاعت اپنی زندگی کا نصب العین بنایا۔ حضرت علامہ الشاہ احمد مختار میرٹھی علیہ رحمت رضوان محلہ مشائخاں میرٹھ میں 7 محرم الحرام 1294 کو پیدا ہوئے اور آپ کے والد ماجد کا نام مولانا شاہ عبدالحکیم صدیقی رحمہ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام احمد مختار اور دادی صاحبانی امام الدین آپ کا نام تجویز فرمایا۔ 5 برس کی عمر شریف میں قرآن مجید ختم فرمایا اور فارسی و عربی کی مبادیات والد محترم مولانا شاہ عبدالحکیم صدیقی رحمہ اللہ علیہ سے پڑھی اور مکمل تعلیم مدرسہ اسلامی اندرکوٹ میرٹھ میں حاصل کی اور 1310 ہجری میں 16 برس کی عمر شریف میں فارغ التحصیل ہوئے اور 1321 ہجری میں مکہ معظمہ میں شیخ الدلائل حضرت مولانا شاہ عبدالحق الہ آبادی مہاجر مکی علیہ رحمت رضوان سے حدیث کی کتابوں کا درس لیا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالحق الہ آبادی علیہ رحمت رضوان کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، آپ اس ویڈیو کو بھی لازمی طور پر دیکھیں۔ 1322 ہجری میں 1 سال مدینہ منورہ میں حاضر رہ کر حضرت شیخ رضوان رحمہ اللہ علیہ سے تحصیل علم فرمایا۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد علوم باطنی کے حصول کی طرف متوجہ ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو کر اکتسابی فیض کیا۔ تزکیہ قلب و تطہیر قلب کے بعد اجازت و خلافت سے شرف یاب ہوئے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے مخصوصین کی صف میں شمار ہوئے۔ عاشق رسول سیدنا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ نے اپنے چہیتے خلیفے کا تذکرہ الاستمداد میں ان الفاظ میں فرماتے ہیں: مجبور احمد مختار ان کو کرتا ہے مر جاتے یہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے شعر سے جہاں مبلغ اسلام حضرت علامہ احمد مختار رحمہ اللہ علیہ کے علمی مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاس دلائل قاہرہ رکھتے تھے اور جو دشمنان اسلام، دشمنان خدا، دشمنان دین، وہابیہ، بدعقیدہ دیوبندیوں پر بجلی بن کر چمکتے تھے اور شریعت کے موقف کو اتنے محکم انداز میں باطل کے سامنے رکھتے تھے کہ باطل کے سوائے خاموشی کے کوئی اور چارہ میسر نہیں آتا تھا۔ سرکار دیوا قطب عالم حضرت علامہ شاہ حاجی سید وارث علی شاہ علیہ رحمت رضوان کی بھی آپ پر خاص نظر عنایت رہی۔ سلسلہ عالیہ اشرفیہ اور اس کے اشغال و اذکار کی اجازت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں مخدوم شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان نے عنایت فرمائی۔ مبلغ اسلام حضرت علامہ احمد مختار میرٹھی علیہ رحمت رضوان بلند پایہ بزرگ اور ولی کامل تھے۔ آپ سفر حج سے واپسی پر میرٹھ کے قومی مدرسے میں مدرس اور اسلامیہ کالج اٹاوا میں عربی زبان و ادب کے پروفیسر مقرر ہوئے اور شاہ جہاں بیگم کی اسلامی مدرسہ بھوپال میں صدر مدرس مقرر ہوئے۔ شدید تحریک کے دوران برما چلے گئے اور وہاں ایک اسلامی دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ مانڈے میں اعلیٰ تعلیم کا کالج بھی قائم کیا۔ ڈربن میں عورتوں کے لیے ایک مخصوص دینی درسگاہ بھی قائم فرمائی اور 1908 میں افریقہ پہنچے اور ایک روزنامہ الاسلام جاری فرمایا۔ حضرت علامہ احمد مختار رحمہ اللہ علیہ میرٹھی نے مدت العمر پوری زندگی تبلیغ و ارشاد میں صرف کی۔ بر صغیر کے علاوہ افریقہ، جزائر، انڈونیشیا میں تبلیغی مراکز قائم کیے اور ہزاروں غیر مسلموں کو داخل اسلام کیا۔ برما میں بھی ایک دینی ادارہ قائم کر کے برما والوں پر بھی احسان عظیم فرمایا۔ قومی اور ملکی معاملات میں بھی آپ کو حد درجہ خصوصی دلچسپی تھی۔ حجاز مقدس میں سعودی خاندان اقتدار پر آنے کے بعد مدینہ منورہ میں جنت البقیع اور مکہ معظمہ میں جنت المعلا میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری کیا تو عالمی اسلام میں نجدیوں کے اس اقدام سے ہلچل مچ گئی۔ 1924 میں مسلمانان بمبئی نے سلطان سعودی اول کو اس جرات سے باز رکھنے کے لیے حضرت احمد مختار رحمہ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک وفد بھیجا۔ حضرت سید حبیب صاحب ایڈیٹر سیاست
ریاست لاہور اور مولانا فضل اللہ مالک علی میاں بک ڈپو ممبئی آپ کے وفد میں تھے۔ حضرت علامہ شاہ احمد مختار میرٹھی رحمہ اللہ علیہ نے بھرپور زندگی گزار کر تقریباً تمام برِ اعظموں میں اور افریقہ، ایشیا، یورپ میں اپنی دینی خدمات انجام دے کر بروز پیر بعد نماز مغرب 12 جمادی الاولیٰ 1357 ہجری کو بمطابق 10 جولائی 1938 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار شریف دمن انڈیا میں واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی قبر انور میں رحمت انوار کی بارش نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔